وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اچھا، نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں نا، تو بہویں جب جاتی ہیں نا تو پرفیکٹ بہو بننے کے چکر میں وہ بہت زیادہ کام خراب کر دیتی ہیں. جاتی کہتی ہیں سارا کام ہم سنبھال لیتے ہیں، یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا. وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کیا جو آپ نہیں تھی. تو جو لوگ پرفیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں وہ ایٹ دا اینڈ اپنا کیا کہتے ہیں کباڑا کر لیتے ہیں، وہ خود ہی اپنا لاس کر لیتے ہیں. کتنی لڑکیاں نا اسی طرح ہی کرتی ہیں کہ ہم پرفیکٹ بہو بن جائیں. آپ کبھی بھی نہیں بن سکتی. پرفیکشن جو ہے نا وہ کسی چیز میں نہیں ہوتی. وی آر ناٹ پرفیکٹ. تو جیسے آپ ہیں آپ ویسے ہی رہیں، ورنہ آپ اپنے اوپر برڈن ڈالیں گے. سپوز ایک لڑکی جاتے ہی دن میں 3 ہڈیاں بناتی، حالانکہ اس کی اتنی سٹیمنا نہیں تھا، لیکن سسرال والوں کو خوش رکھنے میں چکر کیا. تو کیا ہوا کہ سسرال والوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت بڑھ گئی. جب آپ بہت زیادہ کرتے ہیں تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز آپ سے بڑھ جاتی ہیں. ایسی بات ہے نا. جب آپ ایک دفعہ 90% لیتے ہیں تو آپ کے گھر والے بھی کہتے ہیں اگلی دفعہ 91 لینا ہے. ٹھیک ہے، تو اتنا کریں جتنا آپ سے ہوتا ہے. اس لوگوں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. ٹھیک ہے، نارمل زندگی گزارنی، جو آپ کی خوشی ہے انجوائے کریں لائف کو. ٹھیک ہے، وہ کام کریں جس میں آپ کی خوشی ہے اور جو ٹھیک بات ہے. پروفیشن بھی وہ چوز کریں جس میں آپ کی روح انوالو ہوتی ہے، جس کام کرنے میں آپ کو مزہ آتا ہے. اپنے آپ کو برڈن میں نہ ڈالیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کی زندگیوں میں جو جو پریشر ہے اس کو ریلیز کرے. آمین. اچھا، ایک اور ایشو آ رہا ہے جو کہ اس کو کہنا بہت ضروری ہے، بہت 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 ضروری ہے. یہ بھی رشتے کے حوالے سے ہے. بہت سی لڑکیاں ہیں جو کہ ڈائیورسڈ ہیں. ٹھیک ہے، یا وہ وڈو ہے، یعنی کہ یا تو بیوہ ہے یا تو طلاق یافتہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا جو ہے دبا ہے. ہماری بیٹیوں کو کیوں طلاق ہو گئی، اب تو ان کو رشتے نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے، یا جو ہے خاوند فوت ہو گیا تو اب اس بیوہ سے کون شادی کرے گا، اس کو بھی باہر نکالنا ہے. اور جن لڑکیوں کو سپوز وہ اس ٹراما سے گزر رہی ہیں تو آپ کو اپنے اوپر ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں. کیا ضروری ہے کہ جو لڑکی خراب ہوتی ہے اسی کو ڈائیورس ہوتی ہے، یا صرف وہ بری تھی تو اس کا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، یا وہ منحوس تھی، لوگ کہتے ہیں تم تو منحوس تھی، تم تو اپنے ہسبینڈ کو کھا گئی. اس قسم کے جملے ہمارے معاشرے میں بولے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے ایسا نہیں سوچنا، یہ اللہ کا حکم تھا جو بھی ہوا تھا. آپ نے اپنے آپ کو اس چیز میں پریشر میں نہیں لے کے آنا. کئی لڑکیاں باہر نکلنا چھوڑ دیتی ہیں کہ اب ہم باہر جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے اچھا بتاؤ سٹوری بتاؤ کیا ہوا تھا، اتنی جلدی ڈیورس کیسے ہو گئی. ٹھیک ہے، اور کئی لڑکیاں بیچاری جن کے ہسبینڈ فوت ہو جاتے ہیں تو وہ تو اپنے بچوں کو لے کے گھر میں ہی بیٹھ جاتی ہیں، یا وہ ایسے اچھے کپڑے بھی نہیں پہن پاتی کہ لوگ باتیں کریں گے کہ تمہارے تو خاوند کی ڈیتھ ہوئی ہے تو تم نے کیوں نیا سوٹ پہن لیا. اتنا پریشر. اور ایک اور بات کہ ان کچھ گھروں میں اس طرح ہے کہ ینگ بہویں ہیں، ایک دو بچے ہیں. ٹھیک ہے نا، لیکن ینگ ہے، اور کوئی حادثہ ہوا کچھ بھی ہوا تو ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی. آپ پوری زندگی اس لڑکی کو سسرال میں بٹھائے رکھتے ہیں. کتنا بڑا ظلم ہے اس عورت کے ساتھ. اگر تو عورت اپنی مرضی سے کہتی ہے، سپوز اپنی مرضی سے کہتی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو پالنا ہے اور میں پالوں گی اکیلے اور میں رہ سکتی ہوں، تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے. ادروائز جو سسرال والے ہیں وہ اس کو الاؤ کریں دوسری شادی کے لیے. وہ جوان ہے، اس طرح اس کے اوپر ظلم نہ کریں، اس کی شادی کر دیں. آپ نہیں کرنے دیتے کہ نہیں تم ہماری بہو ہو. یہ بہت غلط ایٹیٹیوڈ ہے. وہ بھی تو لڑکی ہے نا، اس کے بھی تو کچھ ارمان ہے. اس کا کیا قصور تھا؟ اس کا کوئی قصور نہیں، تو اللہ کی مرضی تھی. اس کو کرنے دے شادی. آپ کئی جگہ پہ لڑکیاں خود اپنے ساتھ ایک بچہ ہوتا ہے اور پوری زندگی ان بچوں کے پیچھے گزار دیتی ہیں. ایسا نہ کریں. آپ کی بھی لائف ہے، آپ کی بھی خوشی ہے. آپ کر لیں نکاح، اچھا رشتہ ڈھونڈے، اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے آپ. ٹھیک ہے، میں کھول کے اس لیے ہر چیز واضح کر رہی ہوں کیونکہ میں اپنے ارد گرد یہ دیکھتی ہوں لوگ بہت زیادہ پریشر میں ہیں، وہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. اچھا، ایک اور بات ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں مطلب جو کنواری ہیں ان کے لیے اگر کوئی ایسا رشتہ آتا ہے جس لڑکے کی پہلے کوئی شادی ہوئی ہوئی تھی، سپوز شادی ہوئی تھی، ڈیورس ہو گئی، کچھ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو لوگ اپنی بیٹیاں نہیں دیتے ایسے لڑکوں کو کہ ہم تو کنوارے مرد کو ہی دیں گے. اور اس طرح کرتے کرتے اپنی بچیوں کی ایج بہت زیادہ کر دیتے ہیں.
ایسا نہیں کرنا ہے. مجھے پتا ہے یہ چیز مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. کیا پتا وہ لڑکا آپ کی بیٹی کے لیے کتنا اچھا ثابت ہو. تو مس ہیپ تو کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں نا, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. وہ لڑکا پتہ نہیں کتنا کو اچھا ہو اور آپ رشتہ ریجیکٹ کریں صرف اس بنیاد پہ کہ اس لڑکے کی پہلے شادی ہو گئی ہوئی تھی. تو ایسا نہ کریں. اور ایک اور بات, ہمارے معاشرے میں سیکنڈ میرج کو بہت برا سمجھا جاتا ہے, بہت برا سمجھا جاتا ہے. اس نے 2 بیویاں کی ہیں, اس کی تو 3 بیویاں. یعنی سعودیہ میں تو یہ عام ہے لیکن پاکستان انڈیا میں اس کو ایک بری حرکت سمجھا جاتا ہے. اور لوگ پھر اپنی کیا کرتے ہیں, اپنی دوسری شادی چھپا کے رکھتے ہیں. ایک بات مجھے آپ بتائیں, زنا کتنا عام ہو گیا. نکاح عام نہیں کرتے, زنا عام ہے. یعنی ایک بیوی جو ہے وہ یہ برداشت کر لیتی ہے کہ اس کے ہسبینڈ کا کسی کے ساتھ افیئر ہے, وہ پوری زندگی اسی کے ساتھ گزار لیتی ہے کہ میرے ہسبینڈ کا افیئر ہے, لیکن یہ نہیں برداشت کر پاتی کہ اس کا ہسبینڈ دوسری شادی کرے. تو اگر تو اس کا ہسبینڈ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور آپ کے حقوق بھی ادا کرنا چاہتا ہے اور اس کے بھی حقوق ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کو الاؤ کریں, خوشی سے الاؤ کریں. آپ نہیں بھی کریں گے تو اس کو اختیار ہے, دین میں اختیار ہے. یہ مجھے پتا ہے کہ عورتوں کے لیے بہت مشکل ہے, لیکن دیکھیں اگر آپ نے اپنے حامدوں کو فتنوں سے بچانا ہے, ان کی بری جگہوں سے بچانا ہے, فتنوں سے بچانا ہے, تو اگر آپ کے خاندان ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہاں میں نے ایک اور شادی کرنی ہے تو ان کو کرنے دے, کیونکہ یہ اسلام میں الاؤ ہے. کیا صحابہ نے نہیں کی تھی؟ مجھے بتائیں, کیا اللہ کے نبی کی اور بیویاں نہیں تھی؟ یہ ہمارے لیے مثال ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کو کبھی آفر ہو کہیں ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ لڑکا بہت دیندار ہے ماشاءاللہ, اور آپ کو اس کی سیکنڈ وائف بننا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو معاشرہ یہ پریشر ڈالتا ہے کہ ایسا نہ کریں, تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. بہت پریشر ہوگا آپ پہ, گھر والوں کا, معاشرے کا, لیکن آپ نے سوچنا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. کیا اسلام اس کے اگینسٹ ہے؟ اسلام الاؤ کرتا ہے تو ٹھیک ہے. بیویاں اپنے خاندوں کو الاؤ کریں سیکنڈ میرج کے لیے, اور ماں باپ اپنے بچیوں کو الاؤ کریں. اگر مطلب بیوی کا جو ہے وہ خامد فوت ہو گیا, طلاق ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا, تو گھر بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, فوراً سے اس کا دوسرا رشتہ ڈھونڈے. انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ اگر وہ کسی بھی عدت میں ہے ٹھیک ہے, وہ تو عدت میں ہے, لیکن آپ اس کے لیے مطلب نظر آپ دوڑانا شروع کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ بدلے, ہم اس سوسائٹی سے باہر نکلیں. مجھے پتا ہے یہ ٹاپک تھوڑا سا بولڈ تھا لاسٹ میں, کیونکہ مجھے ایک آنٹی کی کال آئی تھی اسپیشل, تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا ہماری جو بہو ہیں وہ ہمارے بیٹوں کو الاؤ نہیں کرتی کہ وہ دوسری شادی کریں, تو پلیز آپ اس ٹاپک کے اوپر کچھ بولیں. تو میں نے کہا دیکھیں ساری بیویاں تو نہیں برداشت کر پاتی, لیکن ہے کہ آپ جو کہہ رہی ہیں وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ میں انکار نہیں کر سکتی کیونکہ اسلام نے الاؤ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں خاموش ہوئی کیونکہ ہر لڑکی جو ہے نا اس کے کچھ ارمان ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں ہوتے ہیں, لیکن دیکھیں یہ سب کچھ تھوڑی دیر کے لیے ہے نا. آپ کسی کی فرسٹ وائف بنے یا سیکنڈ وائف بنی یا تھرڈ وائف بنی ہے, اصل چیز یہ کہ آپ بعد میں خوش رہتی ہیں کہ نہیں خوش رہتی. ٹھیک ہے, اور کبھی بھی ایسے رشتے آئیں آپ استخارہ کریں, اور اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو اچھی جگہ پہ ان کا نکاح کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگ اس طرح بھی سوچنا شروع کریں. جب آپ نے دین کے بڑے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں نا, جب آپ کے مشن بہت بڑے ہوتے ہیں, تو یہ قربانیاں دینا آنا چاہیے. ہاں ایسا بھی ہوگا کہ آپ کا دل گھٹے گا, آپ اپنے آپ کو گھٹن میں فیل کریں کہ کیا میں کیا کروں, میری دوست مجھے کیا کہے گی کہ تم نے کسی ایسے انسان سے شادی کر لی جس کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی. تو ان کی آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اسلام الاؤ کرتا ہے, آپ نے استخارہ کیا, آپ نے سب سے مشورہ کیا, اور آپ کی شادی ہوگی, دیٹس اٹ. آپ اپنی لائف میں خوش ہیں بس. اور جب کسی آدمی سے پوچھا جاتا ہے کہ بھی سنا ہے آپ نے دوسری شادی کیا, تو بڑے ہنسی اور طنز مزاج کے ساتھ ہم لوگوں سے یہ بات کرتے ہیں جیسے اس نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہو. ٹھیک ہے, اگر یہی اس کا کسی کے ساتھ افیئر تھا تو وہ لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے, کوئی بات نہیں, لڑکے تو اس طرح کرتے ہی ہیں, ایسا کہا جاتا ہے. تو ہمیں اب اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہے کہ ہمیں ہر چیز کی بنیاد دین کو رکھنی ہے, چاہے وہ آپ کی جابز ہیں, ٹھیک ہے, اگر وہ دین کے ساتھ ٹکراتی ہیں ان کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, آپ کے رشتے ہیں اس کی بنیاد دین ہونی چاہیے, کیونکہ الٹیمیٹ جو سکون ہے وہ اسی میں ہی ہے. اپنی گھروں میں ایسی بہویں لے کے جو دین پہ چلنے والی, کیونکہ نسلیں جو ہے نا وہ عورتوں سے چلتی ہیں. اگر ایک مرد بدلتا ہے نا تو ہو سکتا ہے وہ کئی مردوں کو بدل دے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنے گھر کو نہیں بدل سکتا. گھر کو عورتیں ہی بدلتی ہیں.
عورتیں ہی بساتی ہیں, عورتیں ہی نسلیں چینج کرتی ہیں, مرد نہیں کر سکتا. بچے ماؤں کو کاپی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. کئی بچیاں ہیں میرے پاس جن کی جو مائیں ہیں وہ ان کو دین پہ چلنے نہیں دے رہی, تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. پھر میں کہتی ہوں ہاں ایک ماں ہی ہے جو گھر کو بساتی بھی ہے اور اجاڑتی بھی ہے. ایک ماں ہی ہوتی ہے جس سے واقعی بچے جو ہیں وہ عالم پیدا ہوتے ہیں, اچھے, الحمدللہ. تو رشتوں کی بنیاد میں دین پہ رکھنی ہے. اور اگر کوئی ایسا رشتہ آیا آپ کے گھر جس میں لڑکے کی کمائی اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن وہ دیندار ہے, اس کا اخلاق اچھا ہے, یعنی مردوں میں آپ نے اگر دیکھنا رشتوں میں تو لڑکے کا اخلاق ضرور دیکھیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا سٹیٹس کیا ہے, اس کا سب سے پہلے سٹیٹس چیک کریں, کیا اس کے کیسی جاب ہے اس کی, ٹھیک ہے, کیا بزنس ہے اس کا, یہی دیکھا جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے وہ بہت امیر ہو لیکن آپ کی بیوی, اپنی جو بیوی کو جوتے کی نوک پہ رکھیں, اس کی عزت ہی نہ کریں, تو ایسے رشتے کو آپ نے کیا کرنا ہے. تو جس مرد میں تقویٰ ہوگا, ڈرنے والا ہوگا, وہ آپ کی بیٹی کے حق ادا کرے گا, ٹھیک ہے. پھر جو عورتیں ہیں, جیسے میں نے کہا, میں ان شارٹ بتا رہی ہوں, کہ جن کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ فوراً سے کنسیو نہیں کر پا رہی ہوتی, تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. آپ نے لائف جو ہے ہنسی خوشی گزاریں, اللہ سے دعائیں کریں, اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ. لیکن معاشرے کی فکر نہیں کرنی ہے آپ نے, کیونکہ ہوگا کیا, سپوز آپ نے چلیں جی آپ نے دعائیں کی, آپ نے کنسیو کر لیا, پھر پوچھیں گے اچھا بیٹا ہوا ہے یا بیٹی ہوئی ہے, ایک نیا پریشر, ٹھیک ہے. بیٹی ہوگی تو بس اچھا اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا بھی دے, کتنی بری بات ہے. اور ہم نے کسی سے آئندہ سے کوشچن پوچھنا ہی نہیں ہے کہ کوئی خوشخبری ہے تمہاری, ہم نے نہیں پوچھنا کسی سے. ہم نے ہر کام میں دیکھنا ہے کہ ٹھیک کیا اور غلط کیا ہے, معاشرے کی فکر نہیں کرنی. اس پریشر کو ہم اپنے ذہنوں سے ہٹانا ہے. ہمارے بچوں کی پوزیشن نہیں آتی, وہ ان کا 90+ نہیں آتا, کوئی بات نہیں, کوئی جینے مرنے والی بات نہیں ہے. یہ مارکس ہی تو ہیں, دنیا داری ہے, دیٹس اٹ, کوئی بات نہیں. ہر بچے کا کیلیبر اپنا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے وہ پڑھائی میں اتنا اچھا نہ ہو لیکن وہ کمپیوٹرز میں بہت اچھا ہو سکتا ہے, کہ اسکل ہو اس میں بہت اچھی ہو, کوئی بھی ہو سکتا ہے ہنر اس کے اندر, ٹھیک ہے. تو اپنے بچوں کو بھی نارمل کریں. آج کل جو ہے وہ بچوں کے جو ہے پیپرز کا سیزن چل رہا ہے, تو بچوں کو نارمل کریں. بچے جو ہیں وہ فائنل ٹرم کے پیپرز میں بہت زیادہ پریشر لے جاتے ہیں, ماما میں نے پوزیشن لینی ہے, پچھلی دفعہ میری یہ آئی تھی, دفعہ میری یہ ہے. تو بچوں کو کہنا بیٹا گھبرانا نہیں ہے آپ نے, ان کی فکر کریں تو ان کی دین کی فکر کریں, ان کی ڈگریز کی فکر نہ کریں. ہاں میں خود کہتی ہوں دنیا کی ڈگری بھی ہو اور دین کی بھی ڈگری ہو, لیکن اس کے اندر اپنے آپ کو گھلا نہیں دینا, ان فکروں میں اپنے آپ کو برباد نہیں کر لینا, اپنے آپ کو توڑ نہیں لینا, کچھ بھی نہیں ہے یہ. کئی لڑکیاں ہیں تو وہ مجھے میسج کرتے ہیں باجی ہمارے جو ہے پیپرز ہیں, ہم ہاسٹل میں اپنے گھر والے سے دور ہیں, آپ دعا کریں یہ ٹیسٹ ہو جائے صحیح, یہ ٹیسٹ ہو جائے صحیح. ٹھیک ہے میں دعا کرتی ہوں, لیکن میں کہتی ہوں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اتنا زیادہ دماغ پہ پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ زندگی ہے, اپ اینڈ ڈاؤن آئیں گے, ٹھیک ہے. پرفیکشن نہیں آ سکتی, اور نہ ہم نے پرفیکٹ بننے کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ ہم نے ایک نارمل ہیومن بینگ جو خطا کا پتلا ہے انسان, اسی کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایک اچھی لائف گزار سکیں, سکون والی لائف گزار سکیں, جس سے معاشرے کا کوئی پریشر نہ ہو. اور اگر معاشرہ پریشر ڈالنے کی کوشش بھی کرے تو آپ نے اس پریشر میں نہیں آنا انشاءاللہ. تھوڑی دیر لوگ بات کریں گے, اس کے بعد پھر خاموش ہو جائیں گے, آپ نے وہی کرنا جو ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی بھی کوشچن پوچھنا ہے تو آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ. پیج ہے موٹیویشنل آڈیوز بائی منیبہ فاطمہ, اور جن کو واٹس ایپ میں ایڈ ہونا ہے وہ مجھے میسج کر سکتے ہیں, اپنا نمبر اور اپنا نام ہمیں سینڈ کر دیں, انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا. اور جن کو یہ ساری پوری سیریز چاہیے, آج ہمارا غالباً 14th ویک ہے, یہ 6 مہینے تک انشاءاللہ چلے گی, فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ کی سیریز. جن کو اپنی پرانی آڈیوز چاہیے وہ بھی مجھے ان باکس کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. 1 سیکنڈ کے لیے میں دیکھ لیتی ہوں کہ کوئی کوشچن ہے تو اس کا آنسر کر دیتے ہیں, اس کے بعد میں آف لائن ہوتی ہوں انشاءاللہ. بالکل ہمارا سماج جو ہے وہ دین سے دور ہے, اس لیے یہ سب برے افعال ہو رہے ہیں. بالکل ایسی بات ہے. پروفیشنل لائف کی وجہ سے پرسنل لائف بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے, دنیا کو چپ. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. پروفیشنل لائف کی وجہ سے پرسنل لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو پروفیشنل لائف میں بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ پروفیشن میں کسی بھی فیلڈ میں آپ سیٹسفائی نہیں ہیں تو آپ کے گھر بھی زندگی جو ہے سیٹسفائی نہیں. اچھا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جاب بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن گھر میں سکون نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, تو وہ جاب بھی اچھی نہیں لگتی. میاں بیوی کے درمیان اگر سکون کا رشتہ نہیں ہے, گھر میں سکون نہیں ہے, گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, تو وہ اچھے سے اچھا پروفیشن ہوگا نا تو آپ کو سکون نہیں دے گا وہ.
انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں جو نیکسٹ ویک کروں تو وہ پیورلی ہسبینڈ وائف کے اوپر جو ہے وہ آڈیو کروں انشاءاللہ، کیونکہ بہت سی لڑکیاں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں مجھ سے پوچھتی ہیں ہمیں کوئی مشورہ دیں، کوئی سجیشن دیں، تو انشاءاللہ، اور جن کی شادی ہو چکی ہے وہ بہت سی پرابلمس میں گھری ہوئی ہیں، تو ان سب کے لیے ایک ٹاپک ہوگا، تھوڑا سا بولڈ ہوگا لیکن سب کچھ ہوگا انشاءاللہ، اور آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔